1.5 لاکھ روپے اس میں سود جوڑتے ہیں، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، انٹرسٹ، سود کا خوبصورت نام کیا لکھ دیں آپ؟ انٹرسٹ۔ اب لوگ بنا انٹرسٹ کے، بنا فائنانس کے آپ گاڑی کیش میں نہیں لے سکتے۔ آپ اگر گاڑی کیش میں لیجئے گا تو 5 لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے، اگر قیمت ہے تو آپ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا، تو آپ کی پرابلم، آپ کی سمسیا بڑھ جائے گی۔ اب ایک صاحب بولتا ہے کہ مولانا دیکھیے نا، ہر جگہ پر اب یہی سسٹم ہے، تو اب ایک کام کیجئے کہ جو سود ہے، جو حرام ہے قرآن میں، اب مجبور ہیں ہم لوگ سود دینا اور سود لینا، کھانا اینڈ کھلانا۔ اسی لیے اب جو سود کی حرمت ہے، سود کی جو آیت ہے، اب اس کو پوسپون کر دیا جائے، یوں کہا جائے کہ عموم بلوا، لوگ سب اس پر عمل کرنے لگے ہیں، لوگ سب سود کھانے لگے ہیں، اسی لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اب یہ ناجائز اور یہ حرام نہیں ہے، جو چاہے سود کھائے، لینا دینا سب جائز اور حرام۔ پاسبل ہے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کا فرمان کبھی بھی نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی۔ اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، احل اللہ البیع، اللہ نے حرام حلال قرار دیا خرید و فروخت کو۔ آپ پان کی دکان کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے، یا آپ چپل کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، آپ چپل بیچتے ہیں، چپل سیتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، پان بیچتے ہیں، پان آپ تھوک میں بیچتے ہیں، چھوٹا کاروبار بھی ایک کاروبار ہوتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع، بے مینس بزنس، تجارت، خرید و فروخت کرنا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ وحرم الربا، ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو حرام کیا۔ حرم، احل اللہ، کون؟ اللہ نے۔ احل اللہ البیع وحرم اللہ الربا، یوں کہیے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، چاہے وہ یہ جیو فائنانس والا ہو، ریلائنس فائنانس والا ہو، یا ٹاٹا فائنانس والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا جناب ساری بڑی گاڑیاں ٹاٹا کے اندر سے بن کر نکلتی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑے پیسے والے ہیں یہ ٹاٹا، ہم جنہیں ٹاٹا کے نام سے جانتے، یہ جمشید پور جھارکھنڈ میں، اس کی شروعات بھی کسی مسلمان کے ذریعے، کوئی مسلمان ہی تھا اس کا فاؤنڈر اور اس کو وجود میں لانے والے۔ چینجنگ ہوتی گئی، تبدیلی ہوتی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا والا ہم کو فائنانس دے رہا ہے، انٹرسٹ دے رہا ہے، لے رہا ہے تو ان کے ناجائز اور حرام، ناجائز اور اس کی حرمت ختم ہو گئی، جائز بالکل نہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر یہ لوگ کیا، اگر سارے مسلم دانشوران، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے ماسٹرز، سارے پروفیسرز، سارے علماء کرام، سارے حضرات قراء کرام، حفاظ کرام بھی اگر یوں کہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں پہلے تھا اب اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک، قیامت تک لاکھوں کروڑوں کوششیں کر لے دنیا، لیکن رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے، رب ذوالجلال کا جو اٹل فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو قانون، جو سمویدھان، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری طور پر یوں کہا کہ اے محمد یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ یوگی کے کہنے سے، نہ مودی کے کہنے سے، نہ ٹرمپ کے کہنے سے، نہ جارج بش کے کہنے سے، اور نہ جناب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے چیف، یونائٹڈ اقوام متحدہ کے چیئرمین کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کا حکم نہیں بدلتا، اللہ کا قانون کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون دنیا کے سب سے بہترین قانون میں سے قانون، دنیا کے انسانوں کی
لکھی ہوئی ہاتھوں سے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس زمین پر اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ میرے مسلمانوں، یقیناً وقتی طور پر ہم کمزور ضرور ہو رہے ہیں، وقتی طور پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یوں بھی کہا صاف صاف لفظوں میں کہ اے مسلمانوں، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی سر بلندی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا۔ حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ مومن سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومن سے وعدہ کیا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس سے آگے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک بندہ ہوگا، عاملو، نیکیوں پر عمل کرنے والا، عمل الصالحات، چھوٹی چھوٹی نیکی ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل ہمارے زندگی میں ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کن کن کاموں کو کرتے تھے، ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل تو جناب ہمارے نوجوان تو داڑھی صفا چٹ، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَاعْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ۔ مونچھ بڑھاتے ہیں ہمارے نوجوان، مونچھ تو ایسے بڑی بڑی رکھ لیں گے، وہ سنگ کی طرح جی مونچھ رکھ لیتے ہیں، ہنی سنگ کی طرح مونچھ رکھ لیتے ہیں، داڑھی کا غائب، جبکہ داڑھی رکھنا چاہیے۔ وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھ کو تھوڑا آپ کاٹ سکتے، کتر سکتے، نو علاوہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ جب سنت پر عمل نہیں کریں گے، جب اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو عمل الصالحات پر عمل نہیں ہوا۔ جب عمل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر آپ کو نائب اور خلیفہ نہیں بنائے گا۔ دو کام، آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا، صرف اللہ پر، کسی اور پر نہیں، کسی اور پر ایمان نہیں لانا ہے۔ عبداللہ سالم پر ایمان نہیں لانا ہے کہ عبداللہ سالم صاحب وقتہ ہے، یا کسی اور بڑے مقرر پر، کسی اور وقتہ پر، یا کسی اور اللہ کے ولی پر ایمان نہیں لانا ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان، مختار کل کون؟ اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا اللہ کا ولی آ گیا، اللہ کا ولی آ گیا تو اچھی بات ہے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، جو کبھی گھبراتا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت کے مقام کو پہنچا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اگر وقتہ ہوں، اسپیکر ہوں، لوگ تقریر پسند کرتے ہیں، کسی وقتہ کی تقریر کو یا پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں۔ آج تو کبھی کبھی آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، دنیا کے اندر میں کسی بڑے جناب بڑے خوبصورت شکلیں دیکھ لیتے ہیں، پگڑی شگڑی دیکھ لیتے ہیں تو بس ماننے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے ہمارے۔ نہیں، اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان، اللہ پر صرف، کسی اور پر نہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات، نیک کام بھی ہونا چاہیے۔ نیک کام میں سب سے پہلے پابندی سے نماز پڑھو، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ دو، تیسرے نمبر پر روزہ رکھو، چوتھے نمبر پر حج کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے تو حج کرو، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ نے آپ کو کوئی مہلک بیماری نہیں دیا، آپ مر نہیں سکتے آسانی سے، چھوٹی موٹی بیماری ہے تو آپ پھر روزہ رکھو اور پھر نماز۔ اقیم الصلاۃ، ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلا کام کوئی کرنا ہے تو نماز پڑھو۔
یہ کام کرو۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سماج میں رہتے ہیں تو کسی کے خلاف آپ برائی مت کرو، کسی کے خلاف غیبت مت کرو، کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کو غلط مت کہو، کسی سے جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ آج مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج مسلمان شراب پیتا ہے، آج مسلمان زنا کرتا ہے، آج مسلمان دنیا کی تقریباً 75% برائیاں کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ کے اندر ایمان ہے لیکن آپ اتنی برائی کرتے ہو تو عامل الصالحات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب عامل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ نے 2 کنڈیشن لگائی زمین پر حکومت پانے کی۔ کون کون سی؟ ایک کنڈیشن لگائی اللہ نے کہ ایمان والے بنو، ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان اگر اللہ پر ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی کہ تم اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل میں کیا ہے؟ ساری برائیوں سے دور رہو، جو بھی اچھے اچھے کام ہیں آپ ان کاموں کو کرو۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ دیکھو عبداللہ سالم ہے، ایمان بھی سٹرونگ ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے۔ اب عبداللہ سالم کو جناب زمین کے اوپر کوئی حکومت ملنی چاہیے، زمین کا ان کو امیر بننا چاہیے، زمین کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آنی چاہیے۔ اگر عبداللہ سالم ایک عمل کو بھی چھوڑتا ہے، ایک سنت کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استخلاف فی الارض نہیں کرے گا، زمین کی حکومت ان کو ادا نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، 1925 تک 24 تک مسلمانوں کے پاس تھی حکومت پوری دنیا میں۔ کہاں پر؟ ترکی میں تھی، کہاں پر تھی؟ عراق پر تھی، کہاں پر تھی؟ ملک شام میں تھی، کہاں پر تھی جناب؟ بوسنیا میں، چچینیا میں، مصر میں، ان سب جگہوں پر حکومت ایک خلیفے کی، خلافت کرنے والوں کی، اللہ کے فرمان کے مطابق آرڈر نافذ کرتے تھے، ان کے پاس تھے۔ لیکن 1924 میں وہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے، خلافت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان اب مسلمان نہیں رہے، صرف نام کے مسلمان رہے۔ پوری زندگی بیت جاتی ہے لیکن صرف پوچھ لیجئے کہ مسلمانوں وضو میں کیا کیا چیز ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان نہیں بتا پائیں گے آپ کو کہ وضو میں کیا کیا کمپلسری ہے، نہیں بتا پائیں۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کمپلسری۔ پوچھئے ہمارے نوجوان سے کہ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ میرے خیال سے 60% نوجوان ایسے ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، یا تو ہوگی کسی قدر لیکن صحیح ادائیگی نہیں ہوگی۔ بس الحمدللہ رب العالمین تجوید کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، ہا کو نکالتے ہیں، ہا کا مخرج وسط حلق یعنی زبان کی بیچ کا حصہ، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب را کو کیسے پڑھیں گے؟ رب نہیں، رب را کو پر پڑھیں گے۔ را کا قاعدہ کیا ہے کہ را پر زبر پیش ہو تو را پر ہوتا ہے، لیکن را سے پہلے بھی زبر پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ رب العالمین، عین کہاں سے نکالیں گے؟ جہاں سے ہا نکالتے ہیں وہیں سے عین کو بھی نکالیں گے۔ حلق کے 3 حصے، ادنا حلق، وسط حلق، آخری حلق، یہاں سے 3 الفاظ نکلتے۔ الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، الف ایسے نکلتا، الف۔ با کا مخرج، تا کا مخرج، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، یعنی با نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ با طریقہ حصہ، دونوں ہونٹ ملاتے ہیں اسے تب با نکلتا ہے۔ تا کا مخرج کیسے؟ زبان کی جڑ، ثنایا سفلا اور علیا، زبان کی جڑ اور ثنایا علیا کی، ثنایا سفلا کی یہ جڑ پہ ملتے،
تا، سا کہاں سے نکلتا ہے؟ ثنایا سفلا کا، ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کی نوک، ثنایا علیا کا کنارہ، سا نکلتا ہے۔ سا نہیں، سا اور سین دونوں ایک ہو جائے گا، سا الگ ہے، سین الگ ہے، اس کو تجوید بولتے ہیں۔ جو قاری لوگ یہ پڑھنے کے بعد قاری بنتا ہے، ایسے نہیں یہ پڑھنے کے بعد قاری بنتا